بسم الله الرحمن الرحيم ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف صدق الله العظيم۔ سورہ البقرہ کی یہ مختصر سی آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانیت کے لیے ایک قانون اور قاعدہ بیان فرما دیا۔ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا عورتوں کے حقوق بھی ہیں اور مردوں کے حقوق بھی ہیں۔ عورتوں کے لیے ہے کہ جو حقوق اور ذمہ داریاں ان پر عائد ہوتی ہیں وہ ادا کریں، اور جو حقوق اور ذمہ داری مردوں پر عائد ہوتی ہے وہ اس کو ادا کریں۔ یہ بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے کہ انسان یہ تو کہتا ہے کہ میرا حق ادا کرو، لیکن اپنا حق ادا کرنا لازمی نہیں سمجھتا۔ بات سمجھ رہے اس کو؟ حقوق یہ جمع ہے اور یہ حق واحد ہے۔ حق کا معنی کیا ہے؟ حق کا معنی ہے ذمہ داری جو تم پر لازم کی گئی ہے۔ حق کا معنی ہے وہ کام جو تمہارے ذمے ہیں ان کو ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا فرمایا، یہ بات ٹھیک ہے؟ ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ خالق کل شیء، فرمایا ہر شے کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور فرمایا کہ ہر شے کو پیدا فرمانے کے بعد یہ نہیں کہ ویسے چھوڑ دیا، بلکہ اس کا وکیل، اس کی ذمہ داری، اس کی زمان، وہ بھی وہی ذات ہے۔ جس چیز کو اس نے پیدا فرمایا اس کی ذمہ دار بھی وہی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد دنیا میں جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں اس کے لیے حکم فرمایا۔ خالق لکم ما فی الارض جمیعا، فرمایا کہ زمین کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں یہ ساری کی ساری تمہارے لیے ہم نے پیدا فرمائی۔ خالق لکم یعنی اس نے تمہارے نفع کے لیے ہم نے یہ چیزیں پیدا فرمائی ہیں تاکہ تم اسے نفع حاصل کر سکو۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا سورہ لقمان میں، فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم، فرمایا دیکھو تو صحیح، توجہ کرو، غور و فکر کرو کہ اللہ نے تمہارے لیے چیزوں کو مسخر فرما دیا۔ مسخر کا معنی ہے قابو میں کرنا، تمہارے قابو میں۔ تم محنت کرو گے، مزدوری کرو گے، کوشش کرو گے، سعی کرو گے تو تمہیں وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ ارشاد فرمایا الم تروا، دیکھو، کیوں نہیں دیکھتے؟ غور و فکر کرو، کیوں نہیں غور و فکر کرے؟ تدبر کرو، کیوں تدبر نہیں کرتے کہ ہم نے تمہارے لیے یہ زمین کی چیزیں مسخر کر دی ہیں۔ آج کسی چیز کو ہم بناتے ہیں، جوڑتے ہیں، بناتے ہیں، ایک حیت آتی ہے سامنے، ایک حقیقت آتی ہے، جہاز ہے، راکٹ ہے یا کوئی اس طرح کی چیز ہے، اس کی ابتدائی چیز کیا ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے۔ اس کی بنیاد کیا ہے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ پھر اللہ نے ذہنی ساخت عطا فرمائی۔ غور کرو، فکر کرو،
تدبر کرو، اس کو جوڑو، اور جوڑنے کے بعد ایک ایسی چیز تمہارے سامنے آ جائے گی کہ جو ایک اور تخلیق ہوگی۔ تو ارشاد فرمایا الم تروا ان اللہ سخر لکم، ہر شے ہم نے تمہارے لیے مسخر فرما دی ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین کے اندر ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے۔ آسمانوں کی بلندیوں کی طرف جاتے ہیں تو ویسے تو نہیں جاتے، اللہ نے چیزوں کو مسخر فرمایا ہے، ہمارے قبضہ میں دی ہیں، ہماری قدرت میں دی ہیں، فرمایا انہیں استعمال کرو، اپنے ذہن کو دوڑاؤ، سعی کرو، کوشش کرنے کے بعد ایک نئی چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ تو ارشاد فرمایا کہ تمہارے نفع اور نقصان کے لیے ہم نے چیزیں بنائی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ساری کی ساری، یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی، یہ پیدا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دوسرے انسان پر کچھ چیزیں لازم کر دی۔ ایک انسان کے لیے اور دوسرے انسان کے لیے، دونوں کے لیے حقوق کا تعین کر دیا، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام کرنا ہے، اس نے یہ کام، اس کا یہ فریضہ ہے، اس کا یہ فریضہ کی ایک مثال، عام سی ایک مثال ہے، اس کی آپ اس کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ بہت موضوع بڑا اہم ہے، اس کی طرف آپ غور و فکر کریں۔ ایک آدمی ہے، مسلمان ہے، مسلمان بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، ہمیں ایک شخص جا رہا ہے، اس نے سلام کیا، السلام علیکم، تو کیا کیا؟ سلام کیا، السلام علیکم، اپنے دوسرے بھائی پر۔ جب یہ اس کا حق تھا، کیوں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، اللہ نے ارشاد فرمایا سلام کرو، آپس میں دو بھائی جب جائیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو جائیں تو فرمایا سلام کرو۔ اب ایک شخص جا رہا ہے، ایک مسلمان بھائی جا رہا ہے، اس نے سلام کیا، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اب ارشاد یہ ہے کہ جو مد مقابل ہے، جس پر سلام کیا گیا، وہ اس کا جواب دے۔ اب یہ دو چیزیں ہو گئی، ایک ہے سلام کرنا اور ایک ہے سلام کا جواب دینا۔ سلام کرنا آپ کا حق تھا اور سلام کا جواب دینا دوسرے کا حق تھا۔ بس آپ سمجھ گئے؟ اب ایک شخص نے سلام کیا، اس نے اپنی ذمہ داری ادا کر دی، اپنا حق ادا کر دیا۔ اگر مد مقابل جو ہے اس نے وعلیکم السلام نہ کہا تو اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا، اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ بات سمجھ رہے؟ اگر یہ شخص جا رہا ہے، اس نے سلام نہیں کیا، دوسرے نے سلام بھی نہیں کیا، اب دوسرے پہ آتا تھا کہ یہ سلام کرتا، لیکن نہ اس نے سلام کیا، نہ اس نے سلام کیا، نہ اس نے اپنا حق ادا کیا، نہ اس نے اپنا حق ادا کیا۔ بات سمجھ آئی؟ یہ ہے، یہ فریضہ ہے، یہ حق ہے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ آگے چلتے بڑھتے جائیں تو حقوق در حقوق ہر انسان پر لاگو ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں پر جو چیزیں لازم آئیں، ایک نے سلام کیا، دوسرے نے جواب دیا، یہ اس کا حق تھا، یہ اس کا حق تھا، لیکن ہم یہ تو کہتے ہیں کہ اس نے اپنا حق ادا نہیں کیا۔ اگر میں سلام نہ کرتا تو دوسرا یہ کہتا کہ اس نے سلام نہیں کیا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ تو سلام کر دیتا۔ پھر دونوں آپس میں آ رہے ہیں نا، ایک ادھر سے جا رہا ہے، دوسرا ادھر سے آ رہا ہے، دونوں کا حق بنتا ہے، دونوں کا فریضہ ہے وہ ایک دوسرے کو سلام کرے، اور دونوں کا حق ہے کہ ایک دوسرے کا جواب دے۔ اب یہ حقوق، اپنے حقوق تو ہم طلب کرتے ہیں، کہ اس پر میرا حق تھا، اس نے ادا نہیں کیا، لیکن یہ تسلیم نہیں کرتے کہ یہ میرا حق تھا، مجھے بھی ادا کرنا چاہیے تھا۔ اور اگر یہ دونوں ادا کر دیں، دونوں کا حق ادا ہو جائے گا۔ یہی بات ہے نا،
ایک آدمی سلام کرتا ہے، مد مقابل اس کا سلام کا جواب دیتا ہے، اس نے اپنا حق ادا کر دیا، اس نے اپنا حق ادا کر دیا۔ بس اسی طرح ہے کہ سارے کے سارے انسان جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ حق فریضہ یہ لازم کیا ہے، فرمایا سب پر حقوق لازم ہوتے ہیں۔ جو یہ ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا رائٹ ہے، ہمارے حقوق ہیں، ہمارے حقوق ادا نہیں کیے گئے، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ مجھ پر جو حق تھا میں نے وہ ادا کیا ہے نہیں؟ بات سمجھ رہے؟ اگر میں نے تو حق ادا کر دیا، وہ مد مقابل حق ادا نہیں کر رہا، پھر ہم ذمہ دار ہیں اسے پوچھنے کی۔ اور اگر میں نے وہ حق ادا نہیں کیا تو پھر دوسرے پہ اعتراض یہ لازم نہیں آتا۔ بات سمجھ رہے؟ لہذا ہر شخص کے حق ہیں، ہر شخص کے فریضے ہیں، ہر شخص کی ذمہ داریاں ہیں۔ اگر ہر شخص اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرے تو سارے کے سارے کی ذمہ داریاں پوری ہو سکتی ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اشیاء کو پیدا فرمایا، پیدا فرمانے کے بعد پھر حکم دیا کہ اسے نفع حاصل کرو، اس چیز سے نفع حاصل کرو، پھر ارشاد فرمایا اس چیز سے بچو، پھر ارشاد فرمایا اس چیز کی حفاظت کرو۔ یہ ساری کی ساری ہماری ذمہ داری ہے۔ مثلا پانی ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی پیدا فرمایا، پانی پیدا فرمانے کے فرمایا کہ اس کے حقوق ادا کرو۔ کیا حق ہے؟ پانی کا حق کیا ہے؟ اسے استعمال کرو۔ پانی کا حق کیا ہے؟ اسے استعمال کرو، جس طرح بھی استعمال ہے۔ فرمایا پانی کے ساتھ طہارت کرو، استعمال کرو، اسے نفع حاصل کرو۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ بچو، فرمایا کس سے بچو؟ اسراف کرنے سے بچو۔ اس پانی کو اسراف نہیں کرنا، ضائع نہیں کرنا، اس پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ بس ایک چیز ہے، اس کے لیے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ اسے نفع حاصل کرو، یہ بھی ارشاد فرمائیے اس چیز کے نفع حاصل کرنے کے بعد اس کو ضائع ہونے سے بچاؤ۔ درخت ہے، ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے کھیت میں درخت ہے، فرمایا اس کی رکھوالی کرو، یہ تمہارے ذمے ہے اس کی رکھوالی کرنا۔ پانی دینا تمہاری ذمہ داری ہے، تمہارا حق بنتا ہے اس پر۔ اور باقی جو چیزیں ہیں جو نقصان دینے والی چیزیں ہیں، اسے اس چیز کو بچانا بھی ہے، اسے کوئی چیزیں ہیں اسے بچانا ہے، ان چیزیں سے اسے نفع حاصل کرنا ہے۔ یہ غرض، یہ منفعت کے لیے جو چیزیں پیدا فرمائی گئی ہیں اس سے ادا کرو، لو، یہ تمہارا حق بنتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا، شرما وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، سورہ والذاریات۔ فرمایا تمہارے مالوں کے اندر حق ہے، تمہارے مالوں کے اندر حق ہے۔ کس کا؟ سائلین کا، جو مانگنے والے لوگ ہیں ان کا حق بنتا ہے۔ کیوں ان کے پاس نہیں ہے؟ تمہارے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے، تمہارے مال کے اندر ان کا حق ہے۔ یہ زکوٰۃ یہی کی ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کیا کی ہوتی ہے؟ آپ اس کو کیا ٹیکس سمجھتے ہیں؟ زکوٰۃ کو، زکوٰۃ کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ٹیکس ہے ہم پر۔ ٹیکس وہ نہیں ہے، ٹیکس یہ ہے جو حکومتیں لگاتی ہیں۔ ٹیکس لگانا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، چاہے ظلمن لگاتے ہیں، یہ اپنی حکومت چلانے کے لیے لگاتے ہیں۔ اسلام اس کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کیا کہتا ہے زکوٰۃ کے لیے؟ زکوٰۃ کے لیے کیا کہتا ہے؟ فرمائیے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم۔ فرمایا کچھ لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے، ان کی ذمہ داری ہے جن کے پاس مال نہیں ہے ان کو ادا کریں۔ زکوٰۃ یہ ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ کہ اپنے پاس، تمہارے پاس مال ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا تمہارے اس مال کے اندر ان لوگوں کا حق ہے جو غریب لوگ ہیں، جن کو ہم نے مال نہیں دیا، ان کا حق بنتا ہے۔ لہذا اپنے امیر لوگوں سے لے کر اپنے غریب لوگوں میں تقسیم کر دو۔ یہ نہیں ہوتا کہ ویسے ہی
اٹھا کے مال جو ہے جس کی ذمہ داری ہے زکوٰۃ بنتی ہے اٹھا کے جس کو مرضی چاہے دیتا پھرے، نہ یہ بھی نہیں ہے۔ شرائط ہے اس کے، تمہارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی جب تک تمہاری شرطیں، تمہارا مد مقابل جس کو دے رہے ہو اس کی شرطیں پوری نہ ہوں۔ وہ غریب ہے، وہ مسکین ہے، اس کے پاس پورا نصاب نہیں ہے مال کا، اس پر تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے۔ اپنے امیروں سے لو اور اپنے غریبوں کو تقسیم کر دو۔ اور ٹیکس کیا ہے؟ جس طرح مرضی ہے، جتنا مرضی ہے، مد مقابل کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اسلام یہ تو نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے کہ تمہارے پاس مال ہے، اس کی شرائط ہے 1 سال پورا مال پر گزر جائے تمہارا مال پڑا رہے، تمہارا مال بڑھنے والا ہو، شرائط ہے، تمہارا کاروبار ہو، تمہارا بزنس ہو۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب تم پر یہ حق بنتا ہے، تم اچھے ہو، اسودہ حال ہو، اب تم تھوڑا سا نکال کر غریب لوگوں کو بھی دے دو، یہ ہے۔ اور وہ ٹیکس جو ہے جو حکومت لگاتی ہے وہ حکومت کی یعنی اپنی ذمہ داری ہے، اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے، اسلام اس کا حکم نہیں دیتا، جو مرضی کرتے رہے۔ لہذا ارشاد فرمایا وفی اموالہم حق، اپنے حقوق کو سمجھو، اپنے حقوق کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اسلام ظلم نہیں کرتا، اسلام تمہارے اوپر زیادتی نہیں کرتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسلام نے زیادتی کر دی، اسلام نے زیادتی نہیں کی، حکومتیں زیادتی کرتی ہیں، ان کا حق نہیں بنتا، وہ تم پر حق لاگو کرتی ہیں۔ اسلام جو تمہارا مناسب ذریعہ آمدن ہے اس پر وہ جتنا سال گزرتا ہے، شرائط پوری ہوتی ہیں، اس پر وہ مال کا حق لیتا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، فرمایا تمہارے مالوں کے اندر ان لوگوں کا حق ہے جو سائلین ہیں اور جو محروم رکھے گئے ہیں، ان سے ان کو مال نہیں دیا گیا۔ پھر ہم نے اللہ تعالیٰ کی ایسی بات ہے، دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو اسودہ حال کیا ہوا ہے، ان کو دیا، رزق وافر مقدار میں دیا ہے، پھر ارشاد فرمایا تمہارے اس مال میں ان کا حق ہے۔ جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو یہ ان لوگوں کا جو غریب اور مسکین اور محروم لوگ ہیں ان کا حق کھا رہا ہے، اور یا اس کا آپ کو کیا حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ فرمائے گا کہ تمہارے اس مال میں ہم نے کہا تھا حق ہے، تو نے حق ادا نہیں کیا، لہذا آپ اس کا جواب دیں۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمائے گا آتوا حقہ یوم حصادہ ولا تسرفوا، فرمایا جس کا حق ہے تمہارے مال کے اندر اس کا حق ادا کرو، ولا تسرفوا، اسراف نہ کرو، ویسے مال خرچ کرتے نہ پھرو۔ یہ حق اب دیکھیں، مال دیا ہے، پھر ایک چیز کا حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کرو، محفوظ رکھو، پھر دوسرا ارشاد فرمایا اسراف نہ کرو۔ ہم نے جن چیزوں کے لیے حکم نہیں فرمایا ان پر تم صرف کرتے ہو، اسراف کرتے ہو، یہ میں تم سے پوچھوں گا۔ لہذا اپنے اپنے حقوق جو ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں جو ہیں، یہ اللہ کے ہاں براہ راست اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہو کر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ اپنے حقوق کو سمجھو۔ آدمی جو ہے اپنا حق تو کہتا ہے کہ میرا یہ حق ہے، لوگوں سے دوسرے سے مانگتا ہے، لیکن اپنا حق ادا نہیں کرتا۔